بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ایمان اللہ پہ بھی رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر، اور یہ بھی ایمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ جب ان چیزوں پہ ایمان بھی ہے اور یہ بھی یقین ہے کہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے ہماری یہ زندگی پر، کہ ہم یہ پچھلی زندگی، دنیا کی زندگی کیسے گزار کے آئے ہیں، اور اس کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے، اس پر بھی ایمان ہے، اور پھر جہنم کی حقیقت سے بھی واقف ہیں کہ وہاں کی آگ کیسی ہے۔ اللہ ہر ایک کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کہ جہنم کی آگ سے جہنم کی دیواریں بھی 400 دفعہ دن کے اندر پناہ مانگتی ہیں۔ اتنی سخت یہ دنیا کی آگ، اسے 70% اور اس سے بھی کہیں زیادہ کم ہے گرمائش میں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی تیز ہے۔ جب ایک کلمہ گو ان تمام حقیقتوں سے واقف بھی ہو اور جانتا بھی ہو کہ نافرمانی کرنے والا شخص قبر کے اندر بھی اس کے لیے عذاب، آخرت میں بھی اس کے لیے نقصان، تو اس تمام حقائق کو جاننے کے باوجود پھر کیوں اس طرح ہو رہا ہے کہ اللہ کی زمین ہے، اسی پیش زنا ہے، اللہ کی زمین پہ رشوت ہے، اللہ کی زمین پہ رہنے والے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے والے سود لے رہے ہیں، سود کا کاروبار چل رہا ہے۔ اللہ کی زمین پہ رہنے والے انسان کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ نماز ہے تو اس کا خیال نہیں، روزہ ہے تو اس کا خیال نہیں، قرآن ہے تو اس کی تلاوت کا احساس نہیں، اور جن کو اللہ نے استطاعت حج دی ہے اکثری طور کے اوپر حج کا خیال نہیں۔ یہ وہ معاملات ہیں جو غور طلب ہیں۔ جب ایک شخص کلمہ بھی پڑھتا ہو، اللہ کے سامنے حاضر ہونے پہ بھی یقین رکھتا ہو، اور یہ بھی سمجھتا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ عمل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نافرمانی پہ نافرمانی، اور ہر ایک عمل میں نافرمانی، کمزوری، کوتاہی، تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا ایمان جس درجے پہ مضبوط کرنا چاہیے وہ نہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں جس درجے پہ اللہ اور اس کے رسول پہ، قیامت کے دن پہ یقین رکھنا چاہیے وہ نہیں ہے یقین اس درجے میں، کیونکہ جن کا یقین کامل ہو جاتا ہے ان سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، ان سے اللہ پاک کے حکم نہیں چھوڑتے، وہ قیامت کا خوف دل سے نہیں نکالتے، وہ پیشی، اللہ کے سامنے پیش ہونے والا خیال دل سے نہیں نکال سکتے۔ دن رات ایک خیال میں جا رہے ہوتے ہیں۔ جب ایک چیز ذہن میں بیٹھ جائے، میں نے قبر میں بھی جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، بھلا ایسے شخص سے پھر اللہ کی نافرمانی ہوگی؟
کبھی نہیں ہوگی۔ اللہ کی نافرمانی اس وقت ہوگی جب یہ خیال اس درجے پہ، اس یقین کے اندر تبدیل نہیں ہوں گے جس یقین میں تبدیل کرنے کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ پھر جس یقین پہ یقین بنے اصحاب رسول کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، اولیاء کرام کے، صلحاء کے، نیک لوگوں کے، ہمارے یقین اس درجے کی طرف نہیں جا رہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، میری ماں، بہن، بیٹیوں، اب ہمیں اس یقین پہ بھی محنت کرنا ہے کہ یہ اصل اساس یقین ہے، یہ کمزور ہے تو دین کے تمام اعمال میں بھی کمزوری ہوگی، دین کے تمام طریقوں میں بھی کمزوری آئے گی۔ دین چھوٹ رہے تو پرواہ کوئی نہیں ہوگا۔ اگر اس یقین میں کمزوری ہے، پھر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو کوئی خیال نہیں ہے، کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ جس درجے ہمیں یقین کرنا چاہیے وہ درجے پہ ہمارا یقین نہیں بن پا رہا، کیونکہ اس پہ محنت کوئی نہیں، اس پہ غور کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ موجود جو تھے ان سے پوچھا کہ تم میں سے آج کون ہے جس نے ایمان کی حالت میں دن گزارا ہو، رات گزاری ہو؟ ایک صحابی اٹھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرا دن ایمان پہ گزرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کیا، اس کے لیے کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ دلیل ہے کہ میں نے آج سارا دن اس طرح گزارا کہ میں قدم اٹھاتا یہی سمجھتا یہ آخری قدم ہے، جب میں بولتا یہی سمجھتا تھا کہ یہ میرا آخری بول ہے، جب میں دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ میرا یہ آخری دیکھنا ہے، ہاتھ بڑھاتا تو یہی سمجھتا کہ آخری دفعہ میرے ہاتھ اٹھ رہے ہیں۔ میں نے ہر کام آخری سمجھ کر کیا، اس یقین کے ساتھ کہ میرے علم میں نہیں کہ دوبارہ یہ کام کر پاؤں گا یا نہیں۔ مجھے یہ خیال ہر وقت میرے دل پہ ہر وقت یہ خیال اور تصور رہتا ہے، کیا یہ کام دوبارہ کر پاؤں گا یا نہیں، موت مجھے مہلت دے گی یا نہیں، کیا دوبارہ اس عمل کے طرف بڑھوں گا، کیا موت مجھے مہلت دے گی، ہر وقت میں اس خیال میں رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایمان پہ رہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات یہ ہے، فرمایا سارا دن میں جب چلتا ہوں میری آنکھوں کے سامنے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اتنا خوف زدہ ہو رہا ہوتا ہوں کہ کہیں نافرمانی نہ ہو جائے اور نافرمانی کی وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ میرے بھائیوں دیکھو، ایمان کی اصل مضبوط بنیاد اور اساس یہی ہے کہ آپ قبر کا تصور اسلام جتنی شدت اور سختی اور محنت کے ساتھ پیدا کرتا ہے انسان میں، قبر کا خیال، میدان محشر میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خیال، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سوالوں کا جواب دینا، اپنی زندگی کا حساب دینا، یہ سارے خیالات جو اسلام ہمیں راستہ دیتا ہے کہ ان راستوں سے گزرنا ہے، انہی میں پرصلات بھی ہے، انہی میں اللہ کے سامنے پیشی بھی ہے۔ وہ کیسی سخت کیفیت ہوگی، میدان محشر کا کیا عالم ہوگا، یہ اس لیے ہمیں اسلام یہ تمام سبقیں دیتا ہے کہ تمہارا یقین ان پہ محکم ہو۔ جب کسی کے دل میں آ جائے کہ میں نے قبر میں جانا ہے، وہاں پھر اللہ کے سامنے میدان محشر میں کھڑا ہونا ہے، میدان محشر کی ایسی سختی ہوگی، اللہ کے سامنے پیش ہو کے زندگی کا جواب دوں گا۔ بتائیں کہ جب یہ خیال دل پہ یقین میں تبدیل ہو جائیں، اس وقت انسان سے گناہ ہوگا، اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ مسلمانوں، ہر طرف اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے، خیال تک نہیں آتا کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ ہمارے اس چینل کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب، میں اور پوری انسانیت، ہمارے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آ جائے۔ اس کے لیے ہم سب کوشش کریں، اس کے لیے ہم سب مل کر کوشش کریں، ہر ایک کی ذمہ داری میں یہ شامل ہے۔ تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں اس چینل کو خود سبسکرائب کریں اور لوگوں کو کہیں، جتنے لوگ دین کے ساتھ جڑیں گے اور دین کو سنیں گے، جو تیار کرنے والا ہوگا
اللہ اس کو بھی برابر کا ثواب نصیب فرمائے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور واقعات سننے کے بعد جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے، عمل کرنے پہ اللہ جتنا اجر عمل کرنے والے کو دے گا، اس کے برابر تیار کرنے والے کو بھی اللہ اجر نصیب فرمائے گا۔ اس کے لیے کوشش کریں ایک ایسا صدقہ جاریہ کہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں، لوگ پیچھے نیکیاں کریں، اللہ ان میں سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے۔ اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔